بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کی گریڈ 6 کمپیوٹر سائنس کی بک ہے، کی بورڈ کمپیوٹر سائنس ود اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ پریویس لیکچر میں ہم نے کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر بائی سائز کو ڈسکس کیا تھا۔ پہلا چیپٹر ہے دا کمپیوٹر سسٹم۔ آج ہم اس میں جو ٹاپک ڈسکس کریں گے آئی سی ٹی ڈیوائسز اینڈ دیئر اپلیکیشنز، کہ آئی سی ٹی ڈیوائسز ہمارے واک آف لائف میں کتنی اہمیت رکھتی ہیں اور ان سے ہم کون کون سے کام لیتے ہیں یا لیے جا سکتے ہیں۔ اس ٹاپک میں کمیونیکیشن اپلیکیشن، مینوفیکچرنگ اپلیکیشن، میئرمنٹ اپلیکیشن، بزنس اپلیکیشن، اور اس کے ساتھ ہم آئی سی ٹی ڈیوائسز کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کریں تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آئی سی ٹی اسٹینڈ فار انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ آئی سی ٹی سے بنتا کیا ہے؟ انفارمیشن اینڈ communication technology. This is a broad term which cover several communication devices and application. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹرم ہے، یعنی بہت بڑا لفظ ہے انفارمیشن۔ ابھی انفارمیشن میں بہت سی ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ اینڈ کمیونیکیشن، اور کمیونیکیشن جو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ وایا سے، فزیکل پاتھ سے کرتے ہیں، وائرلیس پاتھ سے کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں ٹرم اگر آپس میں مل جائے، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن، یعنی کہ جو وہ انفارمیشن، وہ را میٹیریل یا وہ آرگنائز طریقے سے جو انفارمیشن ہوتی ہیں، فرض کیا میں نے اپلیکیشن، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اپلیکیشن ہے، یا میں کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان، امریکہ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کنٹریز ہیں، تو یہ ایک انفارمیشن ہے۔ اگر اس طرح ہم ڈیٹا کی بات کریں، ABC 1 2 3 اسی طرح XYZ، تو یہ ڈیٹا ہے۔ ڈیٹا پھر اس کے بعد اس سے انفارمیشن بن جاتا ہے۔ پھر وہی انفارمیشن جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کسی فزیکل پاتھ کے ذریعے یا کسی چینل کے ذریعے، تو وہ کمیونیکیشن کے زمرے میں آئے گا۔ تو ان دونوں ٹرم کو اگر آپ ملا لیں تو یہ ایک بہت بڑا براڈ ٹرم بن جاتا ہے، یعنی اس میں بہت سے ساری آئی سی ٹی ڈیوائسز یوز ہوں گے اور ڈفرینٹ واک آف لائف میں اس کا استعمال ہوگا۔ تو اس ٹاپک میں کہتے ہیں کہ which cover several communication devices and applications such as radio, television, computer, mobile phone, tablet, laptop, printer, scanner, software programs, projector، یعنی یہ تمام جو ڈیوائسز ہیں یہ یا تو انفارمیشن کے آرگنائز میں یوز ہوتے ہیں، یا یہی جو آئی سی ٹی ڈیوائسز ہیں یہ کمیونیکیشن کے مد میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ان کی کیا اپلیکیشن ہے، ان کی ہمارے زندگی میں کیا اثرات ہیں، ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ اس ٹاپک میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ اور اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ آئی سی ٹی ایک بہت بڑا ٹرم ہے، یعنی براڈ ٹرم ہے، بہت بڑا ٹرم ہے، جس میں یہ تمام ڈیوائسز یوز ہو رہے ہیں۔ اٹ از یوزڈ بائی پیپل ان دیئر ڈیلی لائفز ٹو کمیونیکیٹ، بک a taxi or a train, plan ticket, lodge a complaint about a service, apply for admission or for a job, get the latest۔ یہ جو تمام ہارڈ ویئر ہیں ہم نے یا سافٹ ویئر ہیں، اس کو ہم آئی سی ٹی ڈیوائسز کہیں گے۔ ان کو ڈیلی لائف میں یا تو ہم استعمال کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے، یا ہماری ضروریات کے لیے ہم کوئی ٹیکسی کو بک کرتے ہیں، یا ٹرین میں اپنا ٹکٹ بک کرواتے ہیں، یا پلین کے کوئی ٹکٹ بک کرواتے ہیں، انہی آئی سی ٹی ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے، یا ہم گھر بیٹھے، آفس بیٹھے کوئی سروس کے ریگارڈنگ کمپلین لانچ کرتے ہیں، یا پھر ہم گھر بیٹھے یا آفس بیٹھے آن لائن ایڈمیشن کالجز میں لیتے ہیں، جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ یہ تمام میں آئی سی ٹی ڈیوائسز کا یوز ہوتا ہے، اور یہ ان کی اپلیکیشن جو ہمارے ڈیلی لائف پہ پڑتا ہے، تو ان تمام میں یہ یوز ہو رہے ہیں۔ ابھی انفارمیشن ٹیکنالوجی از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری ان دا ورلڈ۔ آج کل دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک گروئنگ انڈسٹری ہے، یعنی دن بدن اس کی ترقی ہو رہی ہے، اور دن بدن ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ان کا یوز بڑھتا جا رہا ہے۔ اٹ از وائڈلی یوزڈ، یہ کافی استعمال ہو رہا ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں، ہیلتھ کی فیلڈ میں، فائنانس کے، انٹرٹینمنٹ کے یعنی گیمنگ کے، ای کامرس، ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ اینڈ بزنسز۔ یہ تمام جو نوڈ بتائے گئے ہیں ان میں تمام انفارمیشن ٹیکنالوجیز کا یوز بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ اپنی مینول بزنس کو آئی ٹی بیس پہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریچ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارا بزنس کے بارے میں پتہ چلے۔ اگر کسی نے ہسپتال ہے، کسی نے ایجوکیشن فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ تمام
لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آئی ٹی کو یوز کر کے ہماری تمام لوگوں تک اویئرنیس پہنچ جائے ہمارے بارے میں کہ ہم یہ سروس سیل کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اس قابل ہے ان تمام آئی ٹی کی وجہ سے کہ وہ یہ آئی سی ٹی ڈیوائسز جو یوز ہوتے ہیں، جس طرح آج کل کے اسمارٹ فون ہیں، ہر بچے، ہر اسٹوڈنٹ، ہر بڑے شہری، چھوٹے شہری کے پاس یہ موجود ہے. اگر وہ سوشل میڈیا کا یوز کرتا ہے تو اس کو کافی سارے ان تمام جو بتائے گئے ہیں، ہیلتھ، فائنانس، انٹرٹینمنٹ، ای کامرس، ان کی تمام نیوز ان کو آسانی سے مل جاتے ہیں اور وہ اویئر ہو جاتے ہیں. ابھی نیکسٹ ٹاپک ہے کمیونیکیشن ایپلیکیشن. آئی سی ٹی ڈیوائسز آر یوز ٹو ایکسیس انفارمیشن، ٹرانسفر ڈیٹا اینڈ انیبل الیکٹرانک کمیونیکیشن. کمیونیکیشن میں جو آئی سی ٹی ڈیوائسز کا یوز ہے وہ ہم اس قابل بناتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیٹا کو ٹرانسفر کریں، اپنی انفارمیشن کو دوسرے بندے تک ٹرانسفر کریں. وہ ٹیکسٹ میسیجز کے فارم میں ہو، وہ ویڈیو کال کے فارم میں ہو، وہ براڈ کاسٹ میڈیا یا وہ پرنٹ میڈیا ہے یعنی اخبار ہے، یا ڈیجیٹل میڈیا ہے، یا ہمارے ٹیلی ویژن کی چینل ہے. ان تمام میں جو کمیونیکیشن یوز ہوتی ہے ان میں فوٹو، ڈاکومنٹ ایکسٹرا، یہ ڈیوائسز استعمال کر کے ہم کمیونیکیشن بناتے ہیں، یعنی کمیونیکیشن کے ذریعے ہم لوگوں کو اپنی اویئرنیس دیتے ہیں. تو اگر یہ ڈیوائسز ہمارے پاس نہ ہوتے، یہ آئی سی ٹی ڈیوائسز، تو ہم اس آسانی کے ساتھ اپنا میسج کسی دور بیٹھے بندے کو نہیں پہنچا سکتے. تو لہٰذا آئی سی ٹی ڈیوائسز کا بہت بڑا پازیٹیو اسپیکٹ ہے کمیونیکیشن میں کہ وہ ہمیں فاسٹ ڈیلیوری دیتے ہیں. اس کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک ہے مینوفیکچرنگ ایپلیکیشن. مینوفیکچرنگ کا مطلب ہے بنانا. کوئی بھی سارٹ آف تھنگس کو آپ بنا رہے ہیں. بس کیا چپل ہے، ابھی چپل کی آپ کی فیکٹری ہے، یا آپ ایک اسکرو بنا رہے ہیں، یا آپ ایک گڑی بنا رہے ہیں، یعنی یہ تمام فیکٹریاں جو ہیں وہ آئی سی ٹی ڈیوائسز کو کیسے یوز کر رہے ہیں. سیورل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز امپلائی روبوٹس ان دا مینوفیکچرنگ پروسیس اینڈ مینیجنگ دا پروڈکٹ لائن. آج کل روبوٹ جو کہ آئی سی ٹی کی وجہ سے اس میں وہ پروگرام امبیڈڈ ہوتے ہیں جو آٹومیٹیکلی وہ کام کرتے ہیں لائک ہیومن کی طرح. وہ کبھی تکتے بھی نہیں ہیں، جبکہ انسان اگر 8 گھنٹے کام کر لے تو وہ تک جاتا ہے، لیکن یہ جو روبوٹ ہیں یہ تکتے نہیں ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی ایک مشین ہوتی ہے. اور ان انڈسٹری میں یہ روبوٹ کام کرتے ہیں. اور آئی سی ٹی کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہیومن تو 8 گھنٹے کام کر کے دوبارہ پیک اپ کر لے گا، لیکن یہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کی جو پروڈکشن لائن ہے، یعنی اس کی جو ایک اپنا پروڈکٹ ہے، اس کی جو پروڈکشن ہے یعنی پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس آئی سی ٹی ڈیوائسز کو استعمال کرتی ہوئی. اور اس میں جو ہیومن لیبر ہے، یعنی جو انسان وہ جو کام کرتا ہے، چونکہ وہ 8 گھنٹے کام کر کے وہ پیک اپ کر لے گا، ابھی نیکسٹ وہ 8 گھنٹے آئے گا، تو اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ سیلری لیتا ہے. لہٰذا جو روبوٹ ہے وہ ونس ٹائم آپ نے وہ ہائر کر لیا یا وہ خرید لیا، ایزی مشینری، وہ 24 گھنٹے وہ آپ کے پاس انڈسٹری میں کام کرے گا وہ روبوٹ، اور وہ آپ کو کوسٹلی نہیں پڑے گا، وہ سستا پڑے گا. لہٰذا ایک تو پروڈکشن زیادہ ہوگی اور دوسرا اس کا جو کاسٹ ہے وہ کم ہوگی. تو اس وجہ سے مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں یہ جو آئی سی ٹی ڈیوائسز کا یوز ہے یا آئی سی ٹی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا جو یوز ہے وہ بہت بڑا پازیٹیو اس کا اسپیکٹ ہے. تیسرا ہمارا میئرمنٹ ایپلیکیشن میں ٹاپک ہے کہ کمپیوٹر کین میئر انکریڈیبلی لارج اور اسمال اماؤنٹ آف ڈیٹا ایکوریٹلی. ویسے اگر ہم کسی انسان سے کاؤنٹنگ کریں تو اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے. اگر ہم یہی کام اس آئی سی ٹی ڈیوائسز کو یوز کریں اور وہ کاؤنٹنگ کریں، اسمال اماؤنٹ ہو یا بڑا اماؤنٹ ہو، لیکن اس کا ریزلٹ آئے گا وہ ایکوریٹ ہوگا. تو اس مد میں آئی سی ٹی اسی طرح یوز ہوتی ہیں کہ وہ سپورٹس میں بھی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، وہ سپورٹس میں مانیٹرنگ کا بھی کام کرتے ہیں. پیشنٹ کو ہسپتالوں میں جو ان کے جو سائن کو ویٹل سائن آف پیشنٹ، یعنی ان کو آبزرویشن پہ کیمرے کے ذریعے ان کی آبزرویشن ہوتی ہے، وہ بھی 24 گھنٹے ہوتی ہے. جبکہ ایک انسان اگر اس کے آبزرویشن پہ بٹھا دیا جائے تو وہ 8 گھنٹے کے بعد ڈیفینیٹلی اس کو نیند آئے گی، یا وہ نماز پڑھے گا، یا وہ کھانا کھائے گا، تو وہ بریک لے گا. لیکن ان ویٹنگ کے لیے جو ڈیوائسز یوز ہوں گے آئی سی ٹی ڈیوائسز، وہ لانگ چلتے جائیں گے. لہٰذا ان کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ایز کمپیئر ٹو اگر ایک عام بندہ اس پہ کام پہ لگے، اس کا ریزلٹ آئی سی ٹی ڈیوائسز کے ریزلٹ سے بہتر نہیں ہوتا. لیکن آئی سی ٹی ریزلٹ
بہتر ہوگا۔ ICT devices also used in weather station to measure temperature, pressure, humidity۔ ابھی جیسے کہ یہ ہم اس کا اگزامپل لے لیتے ہیں، ویدر اپلیکیشن، یعنی ایک جو ویدر ہمارا موبائل پہ ہم اپنا سرچ کرتے ہیں، پھر ڈیلی بیس پہ اس کی گھنٹے منٹ کا ہمیں حساب ملتا ہے، یہ بھی ایک میئرمنٹ ہے، اس کی بھی کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ یہ بھی جو اپلیکیشن ویدر کو فورکاسٹ کرتا ہے وہ بہت ہیوج ڈیٹا ہوتا ہے، کیونکہ پوری ورلڈ سے وہ لیتے ہیں، یا اگر آپ ایک ایریا کا بھی وہ ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں تو بہت بڑا وہ ڈیٹا بن جاتا ہے، لیکن اس کو کاؤنٹ کرنا، ان کو پکچرز کو آرگنائز کرنا، ان تمام میں ICT ڈیوائسز کا بہت بڑا رول ہے، اور وہ ایکوریٹ ہمیں ٹمپریچر بھی کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے، پریشر بھی دیتا ہے، ہیومیڈیٹی بھی دیتا ہے، اور ان کی کاؤنٹنگ بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو میئرمنٹ کی اپلیکیشن ہے یہ ہمارے ڈیلی یوز میں بہت زیادہ ہمارے لیے ICT ڈیوائسز اس میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ سب ٹاپک ہے بزنس اپلیکیشن، کہ ICT ڈیوائسز جو ہے وہ ہمارے بزنس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں، ان کی کیا اثرات ہیں۔ ICT is used extensively to manage businesses۔ آج کل ICT جو ڈیوائسز ہیں وہ ہمارے بزنس میں بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ ای کامرس ہو گیا، کمیونیکیشن ہو گیا، ایڈورٹائزمنٹ ہو، ٹریڈنگ، کسٹمر کیئر، ہینڈلنگ کسٹمر ڈیٹا، ایوری تھنگ از ڈیپینڈ آن ICT۔ آج کل یہ جو تمام بزنس کی ریلیٹڈ جو ای کامرس، کمیونیکیشن، یہ تمام ICT پہ آج کل بیس کر رہے ہیں۔ لوگوں میں اگر کسی پروڈکٹ کے بارے میں، بزنس کے بارے میں آپ پول کروا لیتے ہیں، کوئی سروے کرتے ہیں، تو وہ بھی ICT ڈیوائسز کو یوز کر کے آپ ایفیکٹیو ریزلٹ لے سکتے ہیں۔ لوگوں کی جو رائے ہیں، پھر ان رائے کو آرگنائز کرنا، ایک ویڈیو فارم میں دینا، پھر اس کو براڈ کاسٹ کرنا، اور تمام لوگوں کو آپ کی سروے کو ایک دم ودن نو ٹائم میں پہنچ جانا، یہ تمام جو کام ہے اس کی وجہ سے بزنس پروموٹ ہوتے ہیں، ترقی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام تربیس آج کل کر رہے ہیں ICT پہ، تو یہ ICT کی ڈیوائسز اس میں استعمال ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کا بہت بڑا پازیٹیو اس کا بھی اسپیکٹ بن پا رہا ہے اور رزلٹ آ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ICT ڈیوائسز کا اور ان کے جو اثرات ہیں، مضمرات ہیں، وہ کمیونیکیشن میں، مینوفیکچرنگ میں، میئرمنٹ میں، بزنس میں کیسے رول ادا کر رہا ہے۔ ابھی ہم ان ICT کا کچھ ایڈوانٹیجز، یعنی کہ وہ ہمارے ڈیلی لائف میں کتنا ہمیں وہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے اور کتنا ہمیں ڈس ایڈوانٹیج، نقصان دہ بھی ثابت ہو رہا ہے، یہ دونوں اسپیکٹ کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا گروتھ آف اکانومی اینڈ ہیز امپرووڈ دا کوالٹی آف لائف۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نے بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے ہماری اکانومی کو بوسٹ کرنے میں، اور ان کی کوالٹی کو بہتر کرنے میں، اور ہمارے زندگیوں میں آسانیاں لانے میں ICT کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے بہت چیزیں ہمیں گھر بیٹھے مل رہی ہیں۔ نیو جاب ہیز بین کریٹڈ ڈیو ٹو ICT۔ اس ICT کی وجہ سے جابس کریٹ ہو رہی ہیں، لوگ ICT کے ماہرین کو ہائر کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے کام کر سکیں۔ وہ انڈسٹریز میں، ہیلتھ کیئر میں، انٹرٹینمنٹ میں، بزنسز میں، ان تمام جو IT کے پروفیشنل ہیں ان کی جابس آج کل زیادہ آ رہی ہیں۔ اٹ ہیز میڈ کمیونیکیشن فاسٹر اینڈ چیپر۔ اس کا مطلب ہے کہ ICT نے کمیونیکیشن کو تیز کر دیا ہے اور سستا کر دیا ہے۔ پیپل کین بائی اینڈ سیل تھنگز آن لائن اینڈ ایون ورک اینڈ اسٹڈی ریموٹلی۔ آج کل لوگ کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں تو زیادہ تر وہ ICT کا یوز کر کے وہ بازار سے اپنے لیے چیزیں آن لائن لے کے پھر آن لائن ہی بک کروا کے اپنے گھر میں ڈراپ کرواتے ہیں۔ اسی طرح ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی لوگ یونیورسٹی جانے کی بجائے آن لائن تعلیم کو پریفر کر رہے ہیں، گھر بیٹھے اپنے لیکچر سن رہے ہیں، گھر بیٹھے اپنے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اپنے پیپر بھی دے رہے ہیں۔ اٹ سیوز کاسٹ فار بزنسز۔ ICT ڈیوائسز کا ایک اور ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مال کو ہائر کر رہے ہیں، ان کی کرائے بھر رہے ہیں، ان کی بجلی کے بل پہ دے رہے ہیں، ابھی ان کو تقریباً اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ آن لائن اپنی شاپ کو اسٹیبلش کروا رہے ہیں، پھر ان کو سیل کر رہے ہیں، اور وہ صرف اسپیسیفک ایریا تک محدود نہیں ہوتا، وہ اپنا شاپ آن لائن
لائک امیزون کا آپ ایگزامپل لے لیں، شاپیفائی کا لے لیں، اسی طرح ای بے کا لے لیں، تو وہ پوری ورلڈ کو سروس دے رہے ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو ٹو انویسٹ ان ہیوج آفس اسپیسز، یعنی وہ اپنا پیسہ ان شاپس میں انویسٹ کرنے کی بجائے وہ اس کو بچت کر لیتے ہیں آئی سی ٹی کی وجہ سے. تو یہ اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیجز ہے. ناؤ کم ٹو دی ڈس ایڈوانٹیجز آف آئی سی ٹی. ڈس ایڈوانٹیجز آف آئی سی ٹی کو ڈسکس کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں. دا ڈس ایڈوانٹیجز آف آئی سی ٹی انکلوڈ ہیوج ڈپینڈنسی آن آئی سی ٹی ڈیوائسز. ابھی یہ ایک اچھا اسپیکٹ بھی ہے کہ لوگ اس کی آئی سی ٹی ڈیوائسز کو یوز کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کا یہ ایک دوسری سائڈ پہ اگر ہم سوچیں تو یہ ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی ڈیوائسز خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا پورا بزنس آئی سی ٹی ڈیوائس پہ بیس کیا ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ آپ کا کاروبار رک جاتا ہے. ان کیس آف سسٹم بریک ڈاؤن اور نیٹ ورک فیلئر، اگر خدا نخواستہ آپ کا نیٹ ورک فیل ہو جائے یا کوئی آپ کا سسٹم میں خرابی آ جائے تو آپ کی بزنس میں پرابلم آ جائے گا. آپ لوگوں کو ریچ نہیں کر پا رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کا جو ریچ ہے وہ بیس کرتا ہے آئی سی ٹی ڈیوائسز پہ، کیونکہ وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، لوگوں کو آپ کی خبر دیتا ہے، پہنچاتا ہے. جب آپ کا سسٹم بریک ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، تو پھر آپ آئسولیشن میں چلے جائیں گے. پھر آپ کا جو اپنا بزنس ہے، جو آپ نے ورچوئل اپنا بزنس بیس کیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو پہنچ نہیں پا سکتا، جو کہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اٹ ہیز ریڈیوس سوشل انٹریکشن بٹوین پیپل. اس کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے. پھر مس لیڈنگ انفارمیشن کین بی ایزیلی براڈ کاسٹڈ تھرو آئی سی ٹی ڈیوائسز اینڈ کین کاز انریسٹ ان سوسائٹی. اچھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے جو بہت بڑا ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آج کل ہے کہ مس لیڈنگ انفارمیشن، یعنی غلط انفارمیشن فلوٹ کر جاتے ہیں. لوگوں کو جو بھی اسکرین پہ آ جاتا ہے وہ یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ اس نے فزیکل تو دیکھا نہیں ہوتا، اس کی چھان بین نہیں کی ہوتی. لیکن جب تک ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر فیک ہے، لیکن اس نے بہت زیادہ اس کے ذہن میں انریسٹ پیدا کیا ہوتا ہے، اور وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ قائل ہو جاتا ہے کہ شاید یہ جو انفارمیشن ہے یہ سچ ہے، سچ میں مبنی ہے. لہٰذا وہ تھنکنگ بھی اسی سائڈ ڈائریکشن میں شروع کر لیتا ہے، جو کہ حقیقت میں وہ ایک فیک انفارمیشن ہوتی ہیں، مس لیڈنگ انفارمیشن ہوتی ہیں، جو کہ سوسائٹی کے لیے بہت بڑا رسک ہے. اس قسم کا جو مس لیڈنگ انفارمیشن ہے جو براڈ کاسٹ ہوتے ہیں، یہ ایک سوسائٹی میں بہت بڑا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. دیر از اے انکریزڈ رسک آف سائبر اٹیک. اچھا، تیسرا اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے آئی سی ٹی ڈیوائسز کا کہ اس میں سائبر اٹیک. ابھی واٹ از سائبر اٹیک؟ سائبر اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمپیوٹر کو کوئی بھی ریموٹلی ڈیمیج کر لیں، بذریعہ آپ کی انفارمیشن کو اٹھا لے آپ کے کمپیوٹر سے، اور اس کو اسی انفارمیشن کے بیس پہ آپ کو وہ بلیک میل کریں، یا آپ کا جو سسٹم ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، وہ ریموٹلی بند کر لیں. آپ انیبل ہو جائیں گے اپنے بزنس کو کیری آن کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، تو کیونکہ وہ ہیک ہو چکا ہوتا ہے. اینڈ ہیکس دیٹ کو ڈیمیج دا بزنسز اینڈ انڈیویجول. اور اسی طرح بہت سی جو بزنسز ہیں یا انڈیویجولس ہیں وہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا بزنسز نہیں کر پا رہے ہیں. یہ جو 3-4 میں نے بتائی ہیں ڈس ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیجز آئی سی ٹی کا، ویسے نارمل لائف کا اصول ہے کہ ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں اور نقصانات سے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو ان کا بھی سلوشن اویلیبل ہوتا ہے، لیکن اس کو کمپلائی کرنے کے لیے، یوز کرنے کے لیے. آج کا ٹاپک اسٹوڈنٹ ہم نے ڈسکس کیا. میں سمرائز کرتا ہوں کہ آئی سی ٹی ڈیوائسز کا اور ان کا استعمال ہمارے ڈیلی واک آف لائف میں کن مد میں ہو رہا ہے. وہ کمیونیکیشن کی انڈسٹری میں ہو رہا ہے، وہ مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری میں ہو رہا ہے، وہ میئرمنٹ کی انڈسٹری میں بھی ہو رہا ہے، یا اس کو ہم ایک انڈسٹری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارا ڈیٹا ہم جب آرگنائز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنے آفیسز میں تو ان آئی سی ٹی ڈیوائسز کا یوز کرتے ہیں. بزنس میں ان کا آئی سی ٹی ڈیوائسز کو ہم یوز کر رہے ہیں. اور ساتھ آج ہم نے ڈسکس کیا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف آئی سی ٹی ڈیوائسز کا، کہ ان کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹا اینڈ انفارمیشن کو ڈسکس کریں گے کہ واٹ از ڈیٹا اینڈ واٹ از انفارمیشن، اور اس میں ڈفرینس کیا ہے. تب تک اللہ حافظ.